بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ ابن الحارث النجرانی قال حدثنی جندب قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یموت بخمس انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل فإن اللہ تعالی قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا ولو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک۔ عبداللہ بن حارث نجرانی جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 5 روز قبل یہ فرماتے ہوئے سنا۔ 5 روز قبل، یہ خاص طور پر انہوں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ موقع ہے کہ جس میں یہ واضح تھا کہ آپ کا وقت آ گیا، وہ مدت پوری ہو گئی، اور جو مرض کی کیفیت تھی وہ بہت کچھ بتا رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بستر پر جو باتیں فرمائی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے وصیت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے کہ اللہ کے پیغمبر آخری وقت میں کیا چیزیں تھیں جو بیان کر رہے تھے، کن چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے، کن چیزوں کی تاکید کر رہے تھے، کن باتوں پر تنبیہ کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام جب بیان کرتے ہیں تو وہ خاص طور پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ وفات سے 1 روز پہلے، یہ 5 روز پہلے، یا آخری وقت میں فرمایا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 5 روز قبل یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کے حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو۔ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ ایک باپ کی حیثیت میں، ایک حکمران کی حیثیت میں، یعنی امت کے باپ کی حیثیت میں، حکمران کی حیثیت سے، اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے زندگی بسر کی ہے۔ لوگوں کا بہت غیر معمولی محبت کا، عقیدت کا تعلق آپ کے ساتھ رہا۔ اس میں ذاتی تعلق، ذاتی دوستی یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر یعنی یہ تو اللہ کے آخری پیغمبر کا معاملہ ہے، عام انسانوں کے معاملے میں بھی اس طرح کی چیزیں بعض کے مواقع میں ترجیح کا باعث بنتی ہیں۔ تعلقات کے اظہار میں یہی چیزیں ہیں کہ جو فضائل کا ایک بڑا باب پیدا کر دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیے تو سیاست کی، بات کی معاشرت کی، بات کے فیصلوں کی اگر تفصیلات پڑھی جائے تو یہ فضائل ہی ہیں کہ جو بہت کچھ نزاعات کا باعث بنے ہیں۔ تو حضور نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ میں اللہ کے حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، یعنی میرا معاملہ یہ اب منفرد ہی رہے گا۔ میں اللہ کا آخری پیغمبر تھا، کسی خاص شخص کا میرے ساتھ غیر معمولی تعلق یہ کسی جگہ بھی حوالے کا ذریعہ نہیں بنے گا، نہیں بنایا جائے گا۔ فرمایا اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی طرح اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح اس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، یعنی میری دوستی، میرا تعلق یہ سب اللہ ہی کے ساتھ رہا، اور میں اب اپنے اس پروردگاری کے حضور میں جا رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جس اسلوب میں آپ نے بیان فرمایا ہے اس میں اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے ساتھ دوستی کے لیے اللہ نے خاص کر لیا۔ اللہ جب کسی کو دوستی کے لیے خاص کر لے تو کوئی دوسرا اس کا خلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کسی کو خلیل، کسی کو دوست نہیں بنایا۔ یہ خاص معنی میں ہے کہ کوئی رازدار ہے، کوئی دوست ہے، کسی سے خصوصی تعلق ہے کہ کل یہ حوالے کا ذریعہ بنے گا کسی معاملے میں، وہ کوئی سیاسی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور نوعیت کی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات خلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی معنی خیز بات کہی، فرمایا میں نے نہیں بنایا کسی کو خلیل، اللہ ہی میرا خلیل ہے۔
اور میں صاف صاف اس کا اعلان کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ یعنی دوسرے پہلو کو بھی واضح کر دیا، ایک اشارہ بھی ہو گیا لیکن اس کو بنائے استدلال بنانے سے منع بھی کر دیا، دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا تاکہ مسلمانوں کو جو فیصلے اب کرنے ہیں بعد میں وہ امرہم شورا کی بنیاد پر کریں۔ اس کے بعد دوسری بات جو فرمائی تو یہ کہا کہ تم سے پہلے لوگ اپنے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، کہیں تم ان قبروں کو عبادت گاہ نہ بنا بیٹھنا، میں تم لوگوں کو اس بات سے منع کرتا ہوں۔ اس مضمون کی روایتیں پیچھے بھی آ چکی ہیں اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ بات تو واضح تھی کہ اب پتھر کے بت اس امت میں نہیں پوجے جائیں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جیسے اس سے پہلے دیوی دیوتا اور اس طرح کے تصورات، اب جو کچھ ہونا ہے وہ صالحین اور بزرگوں کی قبروں ہی کے ساتھ ہونا ہے۔ تو بار بار آپ اس موقع پر جب کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں۔ دونوں باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، یعنی اگر آپ غور کریں تو دونوں باتوں میں بہت سے قضیوں کو اور بہت سے مفاسد کو اور بہت سے فتنوں کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات واضح کر دی ہے۔ بات اس سے زیادہ تفصیل سے بھی ہو سکتا ہے کہ فرمائی ہو، لیکن اس کا خلاصہ یہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے اس طرح بیان کر دیا ہے کہ ایک تو میرے ساتھ کسی تعلق کی بنیاد پر کوئی رائے نہ قائم کی جائے، میں نے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے زندگی بسر کی ہے، میرا خلیل اگر کوئی تھا تو میرا پروردگار ہی تھا، میں اس سے برات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی حوالہ دے کر کل کو کوئی معاملات فیصل نہ کیا جائے۔ یہ بات بتا دی، اشارہ کر دیا کہ اگر یہ حیثیت ہوتی کسی کی تو وہ ابو بکر صدیقی کی ہو سکتی تھی، وہی تھے کہ جن کے ساتھ میرا پہلے سے بھی دوستی کا تعلق تھا۔ دوسرے موقعوں پر فرمایا ہے کہ انہی کے مال سے بھی سب سے بڑھ کر میں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور اس کے بعد بھی جس طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے تو اگر میں بناتا تو انہی کو بناتا، لیکن میں نے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا، اللہ ہی میرا خلیل ہے۔ یہ حقیقت واضح کی، اور پھر ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر تو پیغمبری کی ذات ہے، یہاں سے کسی نہ کسی درجے میں شرک کی ابتدا ہو سکتی تھی، تو اس میں یہ بتا دیا کہ قبروں کو کبھی عبادت گاہ نہ بنا بیٹھنا، میں تم لوگوں کو اس بات سے منع کر رہا ہوں، یعنی میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور ہر لحاظ سے یہ بات تمہیں بتا دی۔ عن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقدا علیہ وان یبنى علیہ۔ اس سے پہلے جو روایت پڑھی گئی ہے یہ صحیح مسلم سے ہے، اس کا رقم تھا 832۔ اس کے بعد اب یہ جابر کی روایت ہے، اس کا متن بھی صحیح مسلم سے لیا گیا ہے اور رقم ہے 1616۔ ترجمہ ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر چونا لگانے، اس پر بیٹھنے اور عبادت کرنے سے اور عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اس ہدایت سے بھی ظاہرہ یہی مقصود تھا کہ قبریں لوگوں کے لیے زیارت گاہوں کی صورت نہ اختیار کر لیں کہ مبادا وہ انہیں سجدہ گاہ بنانے لگے۔ تو یہ ہدایت بار بار اس لیے کی گئی اور خاص طور پر اس موقع پر اس لیے کی گئی کہ شرک کا اور اس طرح کے دوسرے مذمومات اور تصورات کا کہ جو مشرکانہ توہمات پر لے جائیں، دروازہ یہیں سے کھلنا تھا۔ تو بار بار آخر میں فرمایا کہ ایسا بالکل نہ کرنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔